بہت سارے کام ایسے ہیں جو ستم گروں نے قدرت کی مرضی کے خلاف کیے ہیں، تو قدرت نا دیکھتی ہے، کر لو نبڑا گا تاڑے نال، ڈھل گیا چاند گئی رات، چلو سو جائیں، ہو چکی ان سے ملاقات، چلو سو جائیں، میاں تم چوں کرو یا چاں کرو، ہم تو تمہیں کھائیں گے کیونکہ ہم نے دام دیے ہیں۔ اچھا، کچھ ان ایکسپیکٹڈ چیزیں جو ہیں نا وہ آپ ایکسپیکٹ کریں پاکستان کی سیاست میں، اس کا بینیفٹ جائے گا عمران خان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر ناظرین۔ ہمارے ساتھ موجود ہے پروفیسر ڈاکٹر محمد علی صاحب، اسٹرالوجر ہیں، ٹیرو کارڈ ریڈر ہیں اور روحانی علم بھی رکھتے ہیں۔ آج کچھ سیاسی باتیں کریں گے جی، اور سیاسی بات میں سب سے پہلے جو لاہور کا آج کا جلسہ ہونے والا ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے کہ کیا لاہور کا جلسہ کامیاب ہو پائے گا، کیا اسلام آباد والا ماحول لاہور میں بن پائے گا، اور اس طرح کی کیا تقاریر لاہور میں ہو پائیں گی، اور علی امین گنڈا پور صاحب سے جو معافی کی مطالبہ کیا گیا ہے، کیا علی امین گنڈا پور صاحب وہ معافی مانگیں گے، اور کیا اس جلسے کے بعد عمران خان صاحب کے لیے آسانیاں ہوں گی؟ عمران خان صاحب باہر آتے نظر آ رہے ہیں، یہ ڈاکٹر صاحب سے ہی پوچھیں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں سر؟ اللہ کا شکر، آپ ٹھیک ہیں؟ شکر الحمدللہ سر۔ سر آج کا جلسہ بڑا اہم لاہور کا، لاہور میں تو ویسے پی ٹی آئی کے جب بھی جتنے بھی جلسے ہوتے ہیں تو وہ کامیابی ہوتے ہیں، مگر اب اسلام آباد کا جلسہ ایک بہت زبردست کامیاب گزرا۔ اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ لاہور والا جلسہ اس طرح کامیاب ہو پائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دیکھیں، جاننے والی ذات تو بہترین اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ایسٹرالوجی ہاں یہ ہے کہ دنیا کا ایک پرانا علم ہے، اس پہ 100% یقین رکھنا تو شرک ہے۔ ہاں، ایک اندازہ جو ہے، ایک کیلکولیشن جو ہے وہ ضرور میں دے سکتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں نا پاکستان کا ذائچہ جو ہمارے سامنے ہے اس وقت، تو پاکستان کے ذائچے میں بڑی تبدیلیاں جو ہیں وہ رونما ہو رہی ہیں، ہوئی بھی ہیں پچھلے سال سے اب تک، پچھلے 1.5-2 سال سے، اور آگے بھی اب وہ اپنے حتمی انجام تک جو ہے وہ پہنچتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ایک نیا پاکستان جو ہے وہ مارد وجود میں آتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ جلسے کی وجہ سے نہیں، یہ جو موبلائزیشن ہوئی ہے نا عوام کی پچھلے 2 سالوں میں، اور جن لوگوں کی وجہ سے ہوئی ہے، عمران خان وجہ نہیں ہے، عمران خان کی تو حکومت چلی گئی تھی، بالکل وجہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کو جانے پہ مجبور کیا، جو ان کے پولیٹیکل اینیمیز تھے یا اوپوننٹس کہنا چاہیے، یا آپ کہہ لیں کہ جو وقت حالات ان کے لیے بنا دیا گئے تھے، وہ تو ایک گمنامی کی زندگی میں چلے جاتے اگر حکومت ان کی پوری ہو جاتی تو۔ بالکل، مگر یہ کہ قدرت جو ہے ان کو ایک اپنا کیا کہتے ہیں ذریعہ بنا کے اس طرف لانا چاہ رہی ہے پاکستان کو، تو باتیں ادھر ہی جا رہی ہیں۔ یہ جلسہ جو ہے جو اسلام آباد والا ہوا ہے، اس کی ڈیٹ پہلے غالباً میرا خیال ہے 22 تاریخ رکھی گئی تھی، 22 اگست، ہاں جی۔ اس کے بعد پھر یہ 8 ستمبر کی ڈیٹ ہے۔ 22 اگست کو جب ہم نے ویڈیو کی تھی تو ہم نے یہی کیلکولیشن پیش کی تھی آپ کی خدمت میں کہ اس کی ڈیٹ شاید آگے ہو جائے، چینج ہو جائے۔ بالکل، پھر 8 ستمبر کا جو جلسہ ہوا تھا اس کے بارے میں یہی کیلکولیشن آ رہی تھی، ریڈنگ آ رہی تھی کہ ہاں یہ ہو جائے گا۔ یہ صبح والا جلسہ بھی ہے، یہ تھوڑی سی مشکلات، تھوڑی سی نہیں کافی مشکلات ہو رہی ہیں اس وقت پی ٹی آئی کے لیے۔ مشکلات خاص طور پہ دیکھیں نا، آپ 8 گھنٹے پہلے 10 گھنٹے پہلے آپ اجازت دے رہے ہیں، جگہ کا تعین بھی اینڈ ٹائم پہ ہو رہا ہے، تو وہ پی ٹی آئی کے لیے تو مشکل ہے نا کہ ساری چیزیں ارینج کرنا اور جگہ وہ بنانا، وہ مشکلات تو ہیں۔ ہاں یہ ہے، تو مشکلات کے باوجود بھی یہ سروائیو اچھے طریقے سے کر جائیں گے، اور پاکستان تو ایک لائن پہ انہوں نے لگا لی ہے اپنی آئیڈیالوجی کو لے کے، عمران خان صاحب نے، پاکستان اسی کے ساتھ ہے۔ عمران خان جہاں پہ کوئی لغزش کریں گے پورا پاکستان سوال کرے گا عمران خان سے، تو عمران خان بھی ایک نیا عمران خان بن کے جو ہے وہ دوبارہ تشریف لاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس جلسے کی وجہ سے جو پولیٹیکل سینیریو ہے پاکستان کا، وہ یا پولیٹیکل ڈائمینشنز جو ہیں وہ کافی حد تک چینج ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، پولیٹیکل پیراڈائمز جو ہیں وہ شفٹ ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اس کا امپیکٹ اگر ہم آنے والے سورج گرہن کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو اس کا امپیکٹ نیگیٹو وے میں جو بھی گورنمنٹس ہیں جو کمر در اقرب میں آئیں، ہم نے بہت ساری ویڈیوز اس کے اوپر کی کہ غلط ٹائم پہ حلف برداری ہوئی، وہ امپیکٹ اب سورج گرہن اس کو انٹینسیفائی کرتا ہوا نظر آئے گا۔ گورنمنٹ کے لیے یہ جلسہ جو ہے یہ مشکلات کا باعث بن سکتا ہے، گورنمنٹ کے لیے۔ جی
اچھا سر، علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ مطالبہ ہے کہ جی وہ معافی مانگیں گے تو پھر اس کے بعد یہ جلسہ، کیا اس طرح کا کوئی ہے کہ معافی مانگتے نظر آ رہے ہیں؟ کس بات کے لیے کہا جا رہا ہے؟ جو انہوں نے لاسٹ ٹائم جو تقاریر کی ہیں، جو جوش خطابت میں کافی کچھ بول گئے ہیں، اس حوالے سے وہ کہتے ہیں جی پہلے یہ علی امین گنڈا پور صاحب نہ معافی مانگیں. جوش خطابت میں تو خیر پاکستان کی سیاست میں بڑا کچھ ہوا. آپ کو یاد ہوگا جب 90s میں جو بھی گورنمنٹس اور اپوزیشنز تھیں، وہ کوئی کسی کو پیلی ٹیکسی سے تشبیہ دیتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا. تو آج تک کیا اس کے اوپر کسی نے کوئی معذرت کی؟ نہیں ہوئی نا. یہ پاکستان کی سیاست کا کلچر ہے. لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور جو دوسرے جن کے خلاف بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں معذرت کرو. ٹھیک ہے، ٹریکٹر ٹرالی اسمبلی جیسی جگہ کے اوپر بالکل کہا جاتا ہے، تو کسی نے کسی بات پہ معافی مانگی، یہ بھی ایسے ہی ہے. خان صاحب کے لیے آسانیاں ہیں آگے؟ خان صاحب کے لیے ہی تو آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں. دیکھیں اب جیسے جیسے اب یہ جب سورج آج برج اپنا چینج کر جائے گا نا، ٹھیک ہے، تو عمران خان کے لیے اور آسانیاں جو ہیں وہ پیدا ہو جائیں گی. عمران خان کا جو حکمرانی کا کھانا ہے نا وہ سٹیبل ہوتا ہے اگلے سال میں جا کے. ٹھیک ہے، بات تو ادھر ہی جا رہی ہے، عمران خان کی آسانی کی طرف ہی بات جا رہی ہے، عمران خان کی رہائی کی طرف ہی بات جا رہی ہے. دیکھیں بہت سارے لوگ اس بات سے نا اختلاف کرتے ہیں. جو میں نے ایک بات کو 5-6 مہینے پہلے کہنا شروع کی کہ عمران خان اپنی مرضی سے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ جب میں نے بات کی تھی لوگوں نے بڑا اس کے اوپر طنز بھی کیا اور تنقید بھی کی. بالکل ان کا طنز تنقید سر آنکھوں پہ، ان کی عزت احترام سر آنکھوں کے اوپر، ان کا اپنا نقطہ نظر ہے. میں نے جو بات کی تھی کیا وہ سمجھ نہیں آئی کہ عمران خان نے اندر بیٹھ کے کیسا کیسا کام کیا کروایا. بہت ساری ایسی چیزیں جو ڈھکی ہوئی تھیں وہ اوپن ہو گئیں. بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو عمران خان کے اوپر ہم نہیں کہتے کہ ناجائز تھیں یا جائز تھیں، عمران خان پہ آئیں. ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ جائز تھیں یا ناجائز تھیں، ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل مقدمات جو بھی ہے عمران خان نے اندر ہی بیٹھ کے لڑے، بالکل اندر بیٹھ کے ان کو جو ہے وہ ڈائلیوٹ کروایا. بالکل ٹھیک ہے، ہاں، اسی کا فائدہ بھی اٹھایا. اگر عمران خان مثال کے طور پہ 5-6 مہینے پہلے باہر آ جاتے، عمران خان کی وہی دوڑ لگنی تھی نا جو پہلے لگتی تھی. بالکل ایک پیر زمان پارک میں، دوسرا پیر اسلام آباد میں، تیسرا پیر وہاں، چوتھا پیر وہاں، چھٹا پیر وہاں، حالانکہ پیر 2 ہی تھے عمران خان کے. تو یہ اچھا ہو گیا کہ عمران خان نے ہمت سے، جواں مردی سے ان مقدمات کو فیس کیا. عمران خان بھاگا بھی نہیں، عمران خان ماشاءاللہ بیمار بھی نہیں ہوا. اور عمران خان نے ایک اچھی روایت قائم کی ہے کہ ہاں اگر پولیٹیکل اوپوننٹس آپ کے اوپر جو بھی کرتے ہیں آپ اس کو فیس کریں. تو عمران خان نے وہ کیا ہے. اب عمران خان باہر آ جائیں گے، کیا کر لیں گے اور کیا بن جائے گا عمران خان پہ، ذائچہ تو یہ نہیں بتاتا. ہاں بہت سارے کام ایسے ہیں جو ستم گروں نے قدرت کی مرضی کے خلاف کیے ہیں، تو قدرت نا دیکھتی ہے، کر لو کر لو کر لو، نبڑا گا تاڑے نال. تو اب وہ ٹائم آ گیا کہ زحل کا ہے نا، کارما کا سال ہے. بالکل. اچھا اب آج کے جلسے میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ عوام کا کس طرح کا رد عمل آئے گا؟ عوام کا غم، غصہ جو بھی ہے انہوں نے ضبط کیا ہوا، وہ سپرنگ جو ہے وہ ٹوٹتا ہوا کہیں نہ کہیں نظر آئے گا آپ کو. مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف بڑا رجحان ہے اس کا حکومت کا کہ جی ان کو بڑی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر وہ کسی طرح ان کے چکر میں آ نہیں رہے، اس طرح نکل رہے ہیں، بار بار ہاتھ سے نکل کے جا رہے ہیں. تو یہ کہیں پہ کوئی برف پگھلتی نظر آ رہی ہے مولانا صاحب کی طرف؟ ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں ان کا، ٹھیک ہے، اینڈ پہ آ کے ٹوٹتی ہے کمند وہیں پہ. مگر کوشش ہے قدرت کی کہ کوئی اچھا کام اس جماعت سے بھی اللہ تعالیٰ لے لے. ممکن ہے کہ ایسا ہو جائے، مگر ذائچہ یہ کہتا ہے کہ عمران خان کو بہت زیادہ ریلائے اس میڈیم پہ نہیں کرنا چاہیے. میں بس نام نہیں لے رہا ہوں، جس کی آپ نے بات کی ہے میں نے انہی کی بات کی ہے. ٹھیک ہے. بلاول صاحب کی بھی ملاقات رات کے 2 بجے مولانا فضل الرحمان صاحب سے، مگر اس کا بھی کوئی رنگ نہیں نکلا. ڈھل گیا چاند گئی رات، چلو سو جائیں، ہو چکی ان سے ملاقات، چلو سو جائیں. تو بھائی یہ ہے کہ سو جائیں، سکون کریں.
اچھا سر، پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں والا معاملہ ابھی لٹکا ہوا ہی نظر آ رہا ہے، وہ کیا کہیں گے کہ مل جائیں گی مخصوص نشستیں یا ابھی وہ کام لٹکتا ہی نظر آئے گا؟ وہ نا میں نے ایک لطیفہ شیئر کیا تھا، ایک اور بھائی ہیں ہمارے، ان کے ویڈیو میں، تو وہ میں آپ کے جو ویورز ہیں ان کو بھی سنا دیتا ہوں. کوئی شاعر تھے، پتہ نہیں مرزا غالب تھے یا کون، میں بھول گیا ہوں، میرا خیال ہے وہی تھے. تو انہوں نے نا ایک ریڑھی سے جامن خریدے اور اس کو کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں نا جب ہم بھی چھوٹے تھے نا تو جامن کیلے کے پتے کے اوپر رکھ کے دیے جاتے تھے. ہاں بالکل. اور کجے کے اندر اس کو ہلا کے نمک ڈال کے. جی. تو وہ کجے میں نا کہ بھیڑ چلی جاتی ہے، کاٹنے والا نہیں، اس کو پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ ڈیمو بھی کہتے ہیں، ڈیمو بھی کہتے ہیں، بھیڑ بھی کہتے ہیں. وہ چلا جاتا ہے. اب وہ بھی جامنوں کے رنگ میں رنگا جاتا ہے. اب وہ مطلب جب وہ ڈالنے لگتا ہے نا جامن، ان کو نظر آتا ہے کہ وہ بھی چلا گیا بیچ میں. خیر وہ کھا لیتے ہیں. اب وہ بھیڑ آ جاتی ہے ان کے منہ میں، بھیڑ کرتی ہے چوں چوں. جب وہ چباتے ہیں وہ ایسے رکتے ہیں 1 منٹ کے لیے، کہتے ہیں میاں تم چوں کرو یا چاں کرو، ہم تو تمہیں کھائیں گے کیونکہ ہم نے دام دیے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کچھ بھی کر لیں، مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کے پاس آتی ہیں. پہلے بھی ہم نے ویڈیوز کی، سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ان ایکسپیکٹڈ آؤٹ آف دا وے تھا نا. بالکل. اب یہ کچھ بھی روکنے کی کوشش کر لیں، عدلیہ جو ہے اس کا سیارہ سٹرونگ ہو رہا ہے اور یہ فیصلے عدلیہ کی طرف سے ہی آتے ہوئے نظر آئیں گے. ابھی رکاوٹ بھی عدلیہ کی طرف سے آئی ہے، یہ عدلیہ ہی ہوگی جو اس چیز کو بالکل پی ٹی آئی کے حق میں کرے گی. اچھا لاسٹ میں بس مجھے اتنا بتا دیں کہ جی اب یہ حکومت کتنا عرصہ اور ہے، کیا اکتوبر نکالے گی؟ دیکھیں یہ چاند گرہن کے اثرات سے سروائیو کرتے ہوئے مشکل سے نظر آتے ہیں، مگر یہ ہے کہ اس سال میں نا آپ یہ سن لیں گے کہ اگلے سال کے شروع میں الیکشنز ہونے ہیں. اب میں یہی بتا سکتا ہوں. اور سورج گرہن کا کوئی اثر ہوگا؟ بہت گہرا اثر آتا ہے. سورج جو ہے گورنمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. سورج جو ہے گورنمنٹ، اس میں گرہن جو لگنا ہے دیٹ از ناٹ اے گڈ سائن. اور اسپیسیفکلی اس ٹائم میں جب ملک میں صورتحال، جتنے بھی صاحب اقتدار لوگ ہیں نا اس وقت دنیا میں بشمول پاکستان، جو بھی لیڈنگ سیٹس کے اوپر بیٹھے ہوئے، سب کے لیے مشکل وقت ہے. عمران خان صاحب کی برتھ ڈے آ رہی ہے، کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ عمران خان کی برتھ ڈے ہی فائدہ دے رہی ہے، یعنی ان کی لائف کو تھریٹ بھی ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. مگر یہ ہے کہ یہ جو پچھلی برتھ ڈے گزری ہے اس سے لے کے اب تک دیکھیں اس کے اندر کیسز بھی ہوئے، کیسز سے نکلے بھی، ریلیف بھی ملے، یہ بھی ہوا سارا. اب جو برتھ ڈے آ رہی ہے اس میں ایک بڑا ریلیف جو ہے وہ آتے ہوئے بھی باہر آپ کو نظر آ سکتے ہیں، کیونکہ کچھ بڑے جو لوگ ہیں نا جو ان کی مخالفت میں ہیں، وہ آپ کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے سائڈ لائن ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ بینیفٹ ضرور لیں گے. اچھا کچھ ان ایکسپیکٹڈ چیزیں جو ہیں نا وہ آپ ایکسپیکٹ کریں پاکستان کی سیاست میں، اس کا بینیفٹ جائے گا عمران خان کو. پی ٹی آئی اور بلے کا مستقبل؟ پی ٹی آئی کو ختم کرنے کی جتنی کوشش کریں گے یہ اتنا زیادہ اور ابھر کے اب سامنے آئے گی. اب یہ جو کل جلسہ ہو رہا ہے یا جو 8 کو ہوا ہے یہ پی ٹی آئی کا ہی ہوا ہے نا. بالکل. کوئی مانے یا نہ مانے کہ جی فلانے محکمے میں پی ٹی آئی کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے، فلانا محکمہ کہتا ہے کہ جی یہ کون سی جماعت ہے، یہ پی ٹی آئی ہے جس کا جلسہ ہو رہا ہے. دیکھیں اے این پی تھی، پہلے این اے پی تھی، وہ ختم کی اے این پی بن گئی. یہ سیاسی جماعتیں ختم نہیں ہوا کرتی کبھی بھی، اور رہ گیا بلے کا نشان، تو بلے کا نشان بھی ان کو ملے گا. بہت شکریہ سر. آپ کا بھی شکریہ. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر صاحب کا یہی کہنا ہے کہ جی بلے کا نشان اور پی ٹی آئی اور خان صاحب کو جو ان کی برتھ ڈے بہت زیادہ فیور کر رہی ہے. اب دیکھتے ہیں جی یہ برتھ ڈے کتنی فیور کرتی ہے اور خان صاحب باہر آتے ہیں اور عوام میں آ کر اپنا کردار ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے، کب تک. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.